السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں کہہ رہا تھا نا جن کا نام لیا ان تینوں میں سے کوئی نہیں آئے گا۔ اچھا چلے پڑھے جی، کون پڑھے گا؟ حضرت ہاں جی ہاں جی، وہ تینوں میں سے کوئی بھی نہیں آیا جی۔ میں یہی عرض کر رہا ہوں، میں نے رات میسیج کیا تھا جب آپ ذمہ داری لگا رہے تھے نا، تو میں نے جی اس میں چیٹ میں میسیج کیا، میں نے کہا ان تینوں میں سے تو کوئی نہیں آتا۔ آپ کی پیشن گوئی پھر پوری ہوگی جی۔ اچھا چلیں، کوئی یہ تیسری اور ساتھی پڑھنا چاہے؟ پڑھنی نہیں، یہ تیسری پڑھنی شیئر کی ہوئی ہے جی، کہاں سے پڑھنی حضرت؟ یہاں سے، ہاں جی تیسری لائن میں، بالکل ٹھیک۔ تیسری تھی نا جی؟ ہاں جی تیسری۔ 1 2 3 نحو تیسری نہیں، سوری چوتھی، العامل فی الحال۔ نہیں، یہ تو یہاں سے نہیں پڑھنا تھا جی۔ الثالث ما اجمر عامله على شریطتی تفسیر وهو نہیں، كل یہ تو اسم۔ بہت پیچھے، یہ تو بہت پیچھے۔ اچھا جی، جی یہ مفعول ماؤ سے نہیں ہم نے پڑھنا تھا بھی؟ حضرت تو پڑھ مفعول لیا تھا، مفعول کیا فی ہو گیا آپ کو؟ مفعول فی سے پڑھنا تھا جی۔ مفعول یہ جو میں نے بتایا فاعل اور مفعول کی حیت پر دلالت کرتا ہے، یہ نیچے دیکھیے گا، یا ان دونوں کی جیسے جانی زید راکبن پڑھا ہے یہ رات؟ عارف بھائی مفعول فی تو پڑھ لیا تھا ہم نے، میں مفعول لہو اور ماؤ کی بات کر رہا ہوں، خامس میرے پاس جو ہے نا فتح خامس۔ لہو اور معاہو کل پرسوں پڑھا تھا ہم نے، لہو اچھا جی غالب نہیں، یہ کل پڑھا جی یہ، ہاں حال بھی پڑھا تھا، حال میں نے یہ دونوں مثالیں دی تھی آپ لوگوں کو۔ وقد يكون الفاعل معنويا، مجھے پھر آواز کل بالکل بھی نہیں آ رہی تھی، مجھے نیٹ ایسے ریکارڈنگ سن لینا، جی ریکارڈنگ سن لینا، اب تو پریشانی بھی نہیں ہے، تاریخ کے اعتبار سے یوٹیوب پہ بھی ہوتی ہے۔ بڑا وقت لگتا ہے میرا اس میں، لیکن میں کہتا ہوں ساتھیوں کو چلو فائدہ ہو رہا ہے، اور تو چلو بعد میں پھر امتحانات میں بڑا فائدہ ہو جائے گا۔ یہ یہاں سے عارف بھائی، والحال نکرۃ ابدا، یہ رات کہاں سے جی؟ ترتیب ذہن میں آ نہیں رہا جی۔ اچھا جی چلیں، یہ فصل الحال یہ لفظ والا یدل علی یہ والحال نکرۃ فعل ابدا وذو الحال معرفۃ غالبا ابدا کما ذو الحال رأیت فی الامس۔ معرفۃ غالبۃ کما رأیت۔ ہاں جی، جی فعل الحال نکرۃ ابدا وذو الحال معرفۃ غالبۃ کما رأیت فی الامثلۃ کما رأیت، للذکورۃ کیونکہ ترجمہ کما ہے جیسے رأیت کہ تو نے دیکھا مثالوں میں۔ جی کما رأیت فی الامثلۃ للذکورۃ فإن كان ذو الحال نکرۃ یجب تقدیم الحال علیہ انہ جاءنی راکبا رجلا لئلا، آگے تھوڑا میں بڑا کر لو جی، لئلا تلتبس بالصفۃ فی حالت، لئلا تلتبس بالصفۃ، تلتبس یہ لفظ ہے نا جی، تلتبس، جی جی ہاں جی تلتبس بالصفۃ۔ یہ حضرت تلتبس کا معنی کیا نہیں؟ تلتبس تلتبس کا معنی ہے متلبس ہونا، یعنی اس جیسا لگنا، التباس، اچھا مشابہ۔
تلتبس بالصفة في حال النسب في مثال قولك رأيت رجلا راكبا، وقد تكون الحال جملة خبرية نحو جاءني زيد وغلامه راكب، أو يركب غلامه، ومثال ما كان عامله معنى الفعل نحو هذا زيد قائما، معناه أنبه وأشير، وقد يحذف العامل لقيام كرينه، كما تقول للمساء فرسال لما للمسافر سالما للمسافر سالما غانما، ترجي سالما غانما. چلے ماشاءاللہ. ایک منٹ ذرا. ٹھیک ہے جی ٹھیک. امان اللہ بھائی آپ آ گئے ہو ماشاءاللہ. بھائی میں آ گیا ہوں. چلیں ٹھیک ہے. ہم نے نا سبق شروع کیا. عبارت تھوڑی سی میں نے پڑھی ہے تو حضرت فرما رہے تھے کہ دیکھ لیں کل والے ساتھیوں کی جس کی ڈیوٹی لائی تینوں میں سے کوئی نہیں ہے. آپ ماشاءاللہ آ گئے. ابھی آگے آپ نے عبارت پڑھنی ہے. کچھ عبارت ہم نے پڑھ لی ہے, اس کا ترجمہ رہتا ہے, حضرت ترجمہ بھی کرتے ہیں. انشاءاللہ بھائی میں نے جی ٹھیک ہے. اچھا جی. ساتھی بہت کم ہے آج. کیا بات ہے, چھٹی کی خوشی میں؟ نہیں آ گئے جی ساتھی کچھ 8 9 10 ہو گئے جی. 9 ہو گئے. کچھ آ رہے آہستہ آہستہ آ رہے. ایک ساتھی کل والا آ گیا جی, وہ عبارت پڑھے گا مان اللہ بھائی انشاءاللہ جی. جتنی پڑھی ہے جی آپ اس کا ترجمہ تفسیر. جی 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 ٹھیک ہو ٹھیک ہو. کہہ رہے ہیں کہ حال عامل سوری والحال نکرۃ ابدا. حال ہمیشہ نکرہ ہوتا ہے. حال ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ نکرہ ہوتا ہے. اور ذوالحال اکثر معرفہ ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی نکرہ بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. کما رأیت فی الامثلۃ, جیسے تو نے مثالوں کے اندر دیکھا. راکبین, راکبن یا راکبین یہ نکرہ ہے. سوار ہونا مطلقاً ہے, اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے. اور عمرن یہ معرفہ ہے, یہ ذوالحال ہے. مثال میں دیکھا آپ نے, دیکھے اوپر نظر آ رہا ہے. پیچھے مثال میں چلے جائیں. جاءنی زیدن راکبن, زیدن ذوالحال ہے, راکبن حال ہے. راکبن کے اوپر اچھا زیدن اسم ہے, یہ تو معرفہ ہے. اور راکبن یہ نکرہ ہے, سوار یہ یعنی نکرہ ہے, عام ہے. تو یہ عام یہ ایسا ہوتا ہے, غالباً یہی ہوتا ہے کہ ذوالحال معرفہ ہوتا ہے. فَإِنْ كَانَ ذُوالْحَالِ نَكِرَةً, کہہ رہے ہیں کہ اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ ذوالحال معرفہ کے بجائے نکرہ ہو تو پھر ہم کیا کریں گے؟
تو پھر وہی طریقہ اختیار کریں گے جو ہم نے پہلے کیا کہ جب ایک چیز ہونی تو نکرہ معرفہ چاہیے، اگر وہ ہو نکرہ یعنی کہ عام ہو تو پھر اس میں تخصیص پیدا کریں گے تاکہ وہ معرفہ کے قریب ہو جائے اور تاکہ اس کو بطور معرفہ کے استعمال کرنا ٹھیک ہو جائے. ٹھیک ہے. اور وہ کیا تھی کہ وہ طریقہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، ما حق تاخیر یعنی کہ جس چیز کا مؤخر ہونے کا حق ہے اس کو مقدم کر دینا یا اس کے برعکس کر دینا، اس سے تخصیص پیدا ہو جاتی ہے. تو اب ہم کیا کریں گے، کہہ رہے ہیں کہ اگر ذوالحال نکرہ ہو معرفہ کے بجائے تو پھر حال کو ذوالحال پر مقدم کرنا ضروری ہے. اچھا، جاءنی زید راکبا، یا مصنف نے ایک اور وجہ عرض کی ہے، وہ وجہ یہ عرض کی ہے کہ اگر ذوالحال بھی نکرہ ہے نا تو حال بھی نکرہ ہے تو دونوں دیکھنے میں ایک جیسے لگیں گے، دونوں دیکھنے میں ایک جیسے لگیں گے تو پھر ہمیں یہ التباس ہو جائے گا، یہ شائبہ پیدا ہو جائے گا، یہ شک ہو جائے گا کہ کہیں یہ موصوف صفت تو نہیں ہے، کہیں یہ موصوف صفت تو نہیں ہے. اس لیے پھر ہم مجبوراً کیا کریں گے، اس کی مشابہت سے بچنے کے لیے ہم اس کو کیا کر دیں گے، مقدم کر دیں گے تاکہ یہ التباس نہ رہے. نسب کی حالت کے اندر نسب کی حالت کے اندر جیسے مثال کے طور پہ لقیت عمرا راکبا، لقیت عمرا راکبا، اب عمرا اور راکبا یہ دونوں کا اعراب ایک جیسا ہے. اب اگر عمرن کے بجائے کوئی اور اسم آ جائے، نکرہ آئے تھے جیسے غلامن، تو غلامن راکبن، تو موصوف صفت بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، دونوں کا اعراب ایک جیسا ہوتا ہے نا، تو یہ شائبہ ہو سکتا ہے. اس لیے ہاں دیکھیں مصنف نے مثال دے دی، جیسا رأیت رجلا راکبا، میں نے دیکھا سوار مرد کو. اب صرف موصوف کو بھی تو نہیں پتا چلے گا کہ یہ حال ہے یا صرف موصوف ہے؟ نہیں پتہ چل جاتا ہے اس کا اس لیے پتہ چل جاتا ہے کہ عام طور پہ حال اور ذوالحال یعنی کہ سوری اس کے کہہ رہے ہیں ذوالحال حال اور موصوف صفت کے اندر بہت فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ ایک حالت بتا رہے ہیں کہ ایک حالت جب اس کی نسب کی حالت ہوگی تب التباس کا خوف ہو سکتا ہے کہ یہ موصوف صفت نہ ہو، تو اس میں ہم کیا کریں گے، وہ التباس بھی انہوں نے ختم کر دیا. کیسے ختم کر دیا، ذوالحال کو بعد میں لے آئے، حال کو پہلے لے آئے. صحیح سمجھ آ گئی؟ ہاں یہ التباس بھی ختم ہو گیا نا، اب تو کوئی صورت نہیں رہی. تو اب موصوف صفت میں ہمیشہ پہلے موصوف آئے گا بعد میں صفت آئے گی. ہاں جی ٹھیک ہو گیا، سمجھ آ گیا. سمجھ گئے نا. وقت تکون الحال جملۃ خبریۃ، اور کہہ رہے ہیں کبھی حال جملہ خبریہ بھی ہوتا ہے، جیسے جاءنی زید وغلامہ راکبا، زید ذوالحال غلامہ جملہ ٹھیک اس میں خبریہ ہو کر یہ اس کے لیے حال بن جائے گا. اچھا، یا جاءنی زید یرکب غلامہ، تو یہاں جملہ فعلیہ کی مثال دے دی. حال جملہ خبریہ ہے لیکن جملہ خبریہ فعلیہ ہے. پہلی مثال دی وہ غلامہ راکبا، یہ حال جملہ خبریہ ہے لیکن جملہ خبریہ کے اندر جملہ اسمیہ ہے. ومثل ما کان عاملہ معنی الفعل، اور کہہ رہے ہیں کہ مثال ما کان عاملہ معنی الفعل، اور اس کی مثال کہ جہاں اس کا عامل فعل کے معنی میں ہو، جہاں اس کا عامل کس کے معنی میں ہو، فعل کے معنی میں ہو. اس کا مطلب یہ ہے یعنی دیکھیں حال کا جو عامل ہے وہ فعل ہوتا ہے نا، حال کا عامل فعل تو ہوتا ہے، اس طرح حال کا عامل معنی فعل بھی ہو سکتا ہے. جیسے ھذا زید قائما، اب اس میں قائمن کیا ہے، قائمن کیا ہے، حال ہے بھائی، قائمن کیا ہے، حال ہے. ٹھیک ہے، اب یہ حال کس سے بن رہا ہے، زیدن سے بن رہا ہے حال، زیدن سے، ذوالحال سے. جی نہیں بھائی زیدن سے نہیں بنے گا، بلکہ وہ آگے لکھا ہوا ہے نا
آگے جو فعل لکھے انبہو و اشیرو، ٹھیک ہے، انبہو و اشیرو، یہ زیدن کے بعد ان دونوں فعلوں میں سے کوئی ایک موجود ہے، اس کا جو فاعل ہے، اس کا جو فاعل ہے وہ فاعل ذوالحال بن رہا ہے، اور پھر قائمن یہ حال بن رہا ہے، صحیح یہ زید کھڑا، کھڑے ہونے کی حالت میں، یعنی یہ زید میں تجھے بتا رہا ہوں، یا تجھے اشارہ کر رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں، یہ اشارہ کر رہا ہوں کہ کھڑا ہے، کھڑے ہونے کی حالت میں. اور کہہ رہے ہیں کہ کبھی جو حال ہے، حال ہے، اس کے عامل کو قرینے کی موجودگی کی وجہ سے حذف بھی کر دیا جاتا ہے، جیسے مسافر سے کہا جائے سالمن غانمن، سالمن غانمن، سالمن کا معنی ہوتا ہے سلامتی کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور جی یہ غانمن ہے یا غالمن ہے؟ یہ غانمن، نون کے ساتھ ہے. ہاں غانمن غانمن ہے نا، کامیاب، غانمن. کامیابی تو نہیں تھی، غانمن. غنیمت حاصل کرنے والا. ہاں غنیمن، غانمن اسی سے ہے، بالکل ٹھیک ہے. میں نے کہا غنیمت سے تو بن رہا ہے، لیکن شاید اس کا کوئی اور معنی ہو، کیونکہ یہ مسافر سے کہا جا رہا ہے. تو چلیں، بہرحال یہ اگر سالمن سلامتی کے ساتھ تو واپس آئے، اور غانمن غنیمت حاصل کر کے تو واپس آئے، تو یہ پھر اسے کہا جائے گا جو شخص جہاد کے اندر جا رہا ہے سفر پہ، تو اسے یہی کہا جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا جی، تو اس کی اصل عبارت کیا ہے؟ ترجع سالمن غانمن. اب ہم کہتے ہیں نا بھائی سلامتی کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو کیا مطلب؟ یعنی سلامتی کے ساتھ جاؤ، مختصراً کر دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ جا رہا ہے، جو مسافر ہے اس کی حالت بتا رہی ہے کہ وہ جا رہا ہے، یا یہاں جیسے کہا جا رہا ہے تو یہاں اس کی حالت بتا رہی ہے غانمن، یعنی غنیمت حاصل کر کے تبھی کرے گا جب وہ واپس آئے گا، تبھی غنیمت حاصل کر کے آئے گا نا. ابھی تو جا رہا ہے، تبھی تو نہیں اس نے غنیمت حاصل کر کے جا رہا. تو یہاں مسافر کی حالت بتا رہی ہے کہ وہ سفر سے واپس آیا ہے، سفر سے واپس آیا ہے، تو اس لیے اس کو کیا کہا جائے گا؟ ترجع سالمن غانمن. یعنی تو لوٹا ہے اس حال میں کہ تو سلامتی کے ساتھ ہے اور غنیمت حاصل کیے ہوئے. اچھا، منصوبات کی بات چل رہی ہے، تو ہم نے مفعولات سارے پڑھ لیے، حال بھی پڑھ لیا، ایک تمیز بھی تھا منصوبات میں. تمیز کے کون، اچھا پڑھیں جی، کون پڑھے گا؟ امان اللہ بھائی یا اختر عالم بھائی، ان دونوں میں سے دونوں آئے ہوئے ہیں جی کلاس کے اندر. دونوں کے جی سگنل حاجی، ٹھیک ہے جی؟ جی پڑھے جی پڑھے. پڑھ لوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فصل التمیز هو نكرة تذكر بعد مقدار من عدد أو كيل أو وزن أو مساحة أو غير ذلك مما فيه إبهام ترفع ذلك الإبهام، نحو عندي 20 درهما وقفيزان برا أو منوان سمنا وجريبان قطنا وعلى التمرة مثلها زبدا أو قد يكون عن غير مقدار، نحو هذا خاتم حديدا أو سوارا ذهبا، وفيه الخفض أكثر وقد يقع بعد الجملة لرفع الإبهام عن نسبتها، نحو طالب زيد نفسا أو علما أو أبا. آگے چلے پڑھ بس 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 کافی، ماشاءاللہ جزاکم اللہ. فصل التمیز. فصل تمیز هو نکرة تذکر بعد مقدار من عدد او کیل او وزن او مساحات. کہہ رہے ہیں کہ فصل تمیز ہے. تمیز کسے کہتے ہیں؟ تمیز ہوا نکرۃ، وہ نکرہ ہے، تذکر بعد، جس کو ذکر کیا جائے یا جو ذکر کیا جاتا ہے بعد مقدار، مقدار کے بعد. اب من بیانیہ ہے، وہ آگے وضاحت کر رہی ہے. یعنی عدد، مقدار سے مراد کیا ہے؟
अच्छा जी, यानी आदद गिनती को कहते हैं ना, और कैल ये भी बताता हूँ आपको, वजन ये मालूम है, मसाहत मिकदार, या इनके अलावा, और गैर ज़ालिक या इसके अलावा वो चीज़ जिसमें इबहाम हो, वो चीज़ जिसमें इबहाम हो, तुरफ़अ ज़ालिकल इबहाम, उस इबहाम को दूर किया जाए, जिस तमीज़ के ज़रिए उस इबहाम को क्या किया जाए, दूर किया जाए। यानी तमीज़ ऐसा नकरा इसम है जो मिकदार के बाद जिक्र किया जाता है, यानी आदद के बाद, वज़न के बाद, कैल के बाद, या मुसाहत के बाद, या उसके अलावा कोई भी ऐसी चीज़ हो, कोई भी ऐसा जुमला हो, गैर ज़ालिक के अंदर जुमला भी आ जाएगा। बाज़ मरतबा जुमले की निस्बत में इबहाम होता है कि इन दोनों के आपस में निस्बत क्या है। तो बहरहाल इन जिस चीज़ में भी इबहाम हो, तो इस इसम तमीज़ नकरा जो इसम है, इसको जिक्र करके उस इबहाम को क्या किया जाता है, तुरफ़अ उठा लिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। जैसे इंदी अशरून दिरहमन कफीज़ान बुर्रन और मिनवान समनन जरीबान कुतरन वाले तमरत मिस्लु हाज़ा बदन। अच्छा जी, सर जी ये तो बता दी सारी मिसालें जी। क्या फरमाया अनुष भाई? तरफ और इबहाम, इसका क्या मानी आपने फरमाया? तुरफ़अ मजहूल से है, और दूर किया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है, उठा लिया जाता है उस इबहाम को। जी सर। अच्छा जी, अब ये मिसालें दे रहे हैं, आदत से इबहाम को दूर करने की मिसाल क्या दी, आइन दी अशरूना, मेरे पास 20। भाई क्या 20 इबहाम है या नहीं है इसमें? मेरे पास क्या 20 है? तो दिरहमन ने बता दिया, दिरहमन तमीज है, इसने बता दिया कि 20 दिरहम है। तो अशरून आदद है या नहीं? जी अदद है। आदद है, गिनती है। और इसके जी बाद दिरहमन नकिरा है या नहीं, तनवीन आ रही है ना उस पर। जी अलामत आ दिरहम गई। मुतलक है, वैसे भी मुतलक देखें, हाँ, हर दिरहम को दिरहम कहा जाता है। तो नकिरा इसम है, दिरहमन तमीज नकिरा है, इसने आदद के इबहाम को दूर कर दिया। दूसरी मिसाल कैल से इबहाम को दूर करने की। कैल, कैल जो है एक पैमाना, पैमाना है, ठीक है। जैसे आइंदी कफीजानी बुरन, मेरे पास 2 कफीज गंदम है, मेरे पास 2 कफीज, ये एक पैमाना है कफीज। अच्छा जी, ये यानी पैमाने से मुराद है जैसे वो बर्तन के अंदर नहीं जिन चीजों को तो नापा जाता, कैल कहते हैं उस पैमाने को, उस बहुत सारी चीजें पैमाने, वजन भी तो पैमाना है ना एक, जी ठीक है। बिल्कुल। हाँ जी, और इसी तरह पैमाइश भी तो पैमाना होता है, पैमाइश यानी कि जो फुटों के अंदर होता है, वो भी पैमाना होता है। तो ये जो कैल है, ये उस पैमाने को कहते हैं जो बर्तन के जरिए, जैसे पहले एक गंदम के लिए खास बर्तन होता था, उस बर्तन के जरिए गंदम दी जाती थी, अब तोली जाती है। टोपा कहते थे जिसे हाँ आमतौर पे शायद हम। ऐसे कुछ होगा। अच्छा अच्छा, तो अरब के अंदर था ये। तो मेरे पास 2 कफीज गंदम है, 2 कफीज हैं, तो किस चीज के भाई 2 कफीज हैं? घी के, गंदम के, जौ के, चा, चावल के। तो बता दिया बुर्रन गंदम के, तो बुर्रन क्या है, तमीज है, इसने इबाम को दूर कर दी। वजन से इबाम को दूर करने की मिसाल, इंदी मनवानी समनन, इंदी मनवानी समनन, मेरे पास 2 मन, मनवान, मन कहते हैं ना एक मन को, तो मनवान तस्निया हो गया, 2 मन। भाई क्या 2 मन है आपके पास? तो क्या उसने कह दिया, समनन घी। भाई ये तो बड़ा खुश नसीब शख्स है जिसके पास दो 2 मन, मन घी है। 80 किलो घी आ गए। अल्लाह अकबर। अब क्या हाल है? अब वो आपके मैंने एक वीडियो देखी कि वो, अब तो शोहर वो जो घी की बोतल है वो तकिए के नीचे रख के सोते हैं, उसमें से टीके में अल्लाह। वो बनाई हुई थी ना किसी ने, तो उसमें से जी टीके जी। में डाली उसने, फिर टीके में से डाल के बर्तन में डाल के दिए उसने, कहा बस इतना ही। तो हकीकत बात है, बहुत हाँ तो महंगाई हो गई ना। अरे भाई मैं तो सोच रहा हूँ
جی چارجنگ والی کوئی بائک کی ترتیب بنا لوں ہمت کر کے کیسے بھی کر کے, قسطوں پہ بھی سنا اب تو مل جاتی ہیں. چارجنگ بڑا والی مشکل ہے حضرت. مدرسے کے لیے نا اصل میں, جو مدرسے کے لیے جب سے مدرسہ بن رہا ہے تقریباً 9 مہینے ہونے والے ہیں نا, تو جی جی جتنا پیٹرول بائک میں لگا نا وہ سارا میں نے اپنی جیب سے ڈالا. تو میری تقریباً تنخواہ اسی میں جاتی ہے. تو وہ ہم نے اندازہ لگایا تقریباً 8-9 ہزار کا پیٹرول لگ جاتا تھا, اس سے زیادہ کا, یہ مکہ منیمم ہے کیونکہ وہ جو موٹر تھی وہ بھی پیٹرول پہ چلتی تھی نا, اور بائک میں بھی. جی جی تو وہ پھر میں یہ سوچا تھا کوئی بات نہیں, قربانی دینی اپنا ادارہ ہے, اور پھر ہم بھی قربانی نہیں دیں گے, قربانی سے ہی اللہ کام لیتا ہے نا. تو میں نے ایک دفعہ سوچا تھا, لیکن اب تو آپ کو پتہ ہے حد ہو گئی, اور ابھی تو آگے کی مطلب مزید امید ہے بڑھنے کی. حضرت. وہ رائمنڈ میں ہے کسی کے پاس چارجنگ والی؟ یہ نہیں ہے جو ہمارے کوکو کولا کی فیکٹری والے امجد, جی جی ان کے پاس ہوتی تھی, اب میرا پتہ خیال ہے نہیں. ہمارے یہاں کامیاب نہیں رہے گی. اچھا, جی ہمارا نا یہ روڈ بہت خراب ہے, ٹوٹا پھوٹا ہوا ہے. چارجنگ والی کے اندر اتنا جو ہے نا وہ زور لگانا رکنا یہ صاف روڈ کے لیے بہت اچھی ہے. بس وہ رکھنی بھی اسی ان میں کے لیے کہ بھی چھوٹے موٹے کام اس میں ہو جائے. سائیکل بہترین ہے جی. سائیکل, پھر بائیکل لے لیں, وہ کیسا ہے؟ وہ بھی ٹھیک ہے جی. ہاں تو گرمی میں زیادہ زور بھی تو نہیں لگایا جاتا, تھوڑا سا زور بھی لگا لے اور تھوڑا سا چلو بندہ وہ بھی کر لے, وہ بھی میرے خیال سے کافی مہنگی حضرت میرے والد صاحب نے رائیونڈ میں ڈیوٹی کی ہے. یہ اسٹور سامنا جو ہے نا اسٹیشن, ہاں جی ہاں جی. یہاں پہ ان کی ریٹائرمنٹ ادھر سے تھی, اور اچھا ساری اچھا سروس, ہاں جی, کو تقریباً 40 سال کے اوپر جو ہے نا ان کی مشتمل تھی, اور ساری سروس اس میں صرف 2-3 سال نکال دیں, ٹوٹل تلاب سرائے سے رائیونڈ تک سائیکل پہ ڈیوٹی کی ہے انہوں نے. سائیکل پہ جانا, سائیکل پہ آنا, اور رمضان ایسے ہی المبارک بات کے ہے, اندر بھی, روزے کی حالت میں بھی, اور فل گرمی کی حالت میں بھی. بالکل ایسے اور ہی ہے. بس وہ دیکھیں ان لوگوں کے تو اب اس جیسا ایک بندہ آج کے 4 بندے بھی اس کے برابر نہیں ہوتے. نہیں ہو سکتے جی جتنی ان کی حقیقت ہمت تھی. بات ہے. اور اس وقت روڈ دیکھ لیں یہ کیسا تھا, مانگا رائمنڈ ہاں روڈ. جی ایسے ہی اب تو ایسے ہی کتنا بات ہے. بہترین روڈ ہے. بہت اور گندا روڈ, بہت ہاں جی, گندا روڈ ہوتا تھا یہ تو. 1-2 دفعہ بلکہ فلڈ آیا, والد صاحب بتا رہے تھے 1-2 دفعہ فلڈ آیا. پھر یہ بچوکی کی طرف سے بیل اور بچوکی اوپر سے پھر ریونڈ کی طرف آتے ہوتے. بس صحت کے لیے تو خیر بہت اچھی ہے. ہاں جی, ہو جائے تو میرا اور خیال ہے جب کوئی اچھی سائیکل جیب ہونا کو بھی بہت بچانا ہے تو بہتر پھر ہے. شرم کو کیا دیکھنا. صحیح بات ہے جی. صحت بھی بچتی ہے اور پیسہ بھی بچتا ہے. ہاں جی. مہنگائی بہت ہوتی ہے نا, کیا کرے. 250 یعنی تقریباً 210 روپے کا لیٹر, اب 100 روپے کا تو پیٹرول ہی نہیں آتا, آدھا لیٹر بھی نہیں آتا. حضرت پہلے نہیں محسوس ہوتا تھا, ہاں لیکن اب جو ہے نا محسوس ہونا شروع ہو گیا واقعی کہ یہ تو بہت زیادہ اس پہ بہت ہو زیادہ. جاتا ہے. چلے میں اللہ نے تعالیٰ جی ساری. میں نے 2001 میں موٹر سائیکل لی تھی جی نئی, اچھا اور میں 100 روپے کا پیٹرول ڈلوا کے لاہور گیا, اور لاہور سے اپنے جتنے کام ہیں وہ کرا کے واپس آیا. 1 ہفتہ پھر چلاتا تھا, پھر مجھے پیٹرول دوبارہ ڈلوانا پڑتا تھا. اچھا. ہاں جی, 23 روپے اور کچھ پیسے پر لیٹر تھا اس وقت. چلے اللہ عافیت کا معاملہ فرمائے گا, کیا کر سکتے ہیں, سب کے ساتھ ہی پھر انسان. اچھا جی, میرے بعد کس کا سبق ہے؟ مولانا بلال صاحب کا. چلو ٹھیک ہے, وہ آ جاتے ہیں. مولانا ناصر صاحب کا سبق نہیں ہوگا. اچھا. عندی جریبانی قطنن, میرے پاس 2 جریب ہیں. 2 جریب نا, یہ وہی میں جیسے ناپنے کا آج کل تو فیتا چل رہا ہے, اتنا فٹ اتنا فٹ. وہ پہلے پیمائش کرنے کا, مساحت کہتے ہیں پیمائش کو نا, پیمائش کرنے کا یہ ایک آلہ ہوتا تھا, یہ ایک چیز ہوتی تھی جس کے ذریعے زمین کی پیمائش کی جاتی تھی. تو میرے پاس 2 جریب, کیا ہے جی 2 جریب آپ کے پاس کیا ہے؟ تو اس نے کہا قطنن, کپاس, روئی. اچھا جی, اگلی مثال ہے وعلت تمرت مثلها زبدن, یہ ہے مقیاس. مقیاس کیا لفظ ہے؟ میم قاف یا الف سین, مقیاس.
मिक्यास कहते हैं अंदाजा करने को। किसको? यानी वो आला या अंदाजा क्या? वो आला नहीं कहे बल्कि मिक्यास वो कियास चीज से, जिससे किसी चीज का अंदाजा करें। मिक्यास कियास से भी जी, हाँ, क्या से कियास अंदाजा, हाँ जी। अटकल। यानी यूं ही कहने का, अच्छा बताओ ये कितना होगा अंदाजन, ये कितने, ये इसको कहते हैं मिक्यास। यानी आपने कोई चीज बड़ी देखी तो ये कितनी होगी अंदाजन, ये तकरीबन इतनी होगी, तो ये एक मिक्यास है। तो अब उसने कहा आलत तमरती मिसलुहा, खजूर पर उसी की मिसल। अरे भाई गौर से सुनिएगा, जी जी। खजूर पर उसी की मिसल, क्या भाई उसी की मिसल है? जबदन मक्खन, सुबहान अल्लाह। उसी की मिसल क्या है? मक्खन है। तो ये अंदाजा है ना इबाम, उसने ये अंदाजे से बता दी उसने कितना होगा। समझ गए? जी जी। ये समझ आ गई जी। वक़द यकून अन गैर मिक़दार, कह रहे हैं कि कभी गैर मिक़दार से भी होता है, यानी मिक़दार के अलावा किसी और चीज से भी तमीज इबाम को दूर करती है। जैसे हाजा खातिमु, खातिमुन, हाजा खातिमुन, ये अंगूठी है। अब किस चीज की अंगूठी है भाई? सोने की, चांदी की, लोहे की, किस चीज की? इबाम था ना, तो उसने कहा हदीदन, लोहे की। सोना कौन पहने? 1,40,000 रुपये तोला है। उसने कहा जी किसकी है ये? लोहे की। ठीक है। अच्छा, इसी तरह वहाजा सवारुन, ये सवार कहते हैं कंगन को, ये कंगन है। तो किस चीज के कंगन है? इसमें इबाम था, तो ज़हाबन से उसने इबाम को दूर कर दिया, सोने के, ये सोने के। वफ़ीहिल ख़फ़्ज़ु अक्सर, कह रहे हैं कि इसमें ये जो है ना, ये जो गैर मिक़दार से जो इबाम को दूर किया जाता है, इसमें अक्सर कसरा आ जाता है। अब किसे कहते हैं इसमें अक्सर क्या आ जाता है? इस तमीज में कसरा। अक्सर कसरा आएगा। तो कसरा क्यों आएगा भाई? इस वजह से आएगा कि यहाँ हम क्या कहेंगे इसको, ये याद रखिएगा, तरकीब आप लोगों ने पढ़ी नहीं ना, कोई वक्त निकाल के तरकीब थोड़ी सी पढ़ लो, खुदा का वास्ता है आप लोगों को, तरकीब पढ़ लो, शरह में तामिल पढ़ लो थोड़ा सा वक्त निकाल कर। अच्छा जी, तो उस फिर ये होगा ये कि यहाँ जो मुमय्यज है ना, उसको हम मुजाफ मानेंगे और तमीज को मुजाफ इले मानेंगे। तो हम तरकीब में ऐसे भी तरकीब करते हैं कि ये फला इसम, जैसे ये मुमय्यज मुजाफ और ये मुजाफ इले तमीज, इस तरह यानी दोनों नाम लिए जाते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, और कहाँ है? वक़द यक़अ बादल जुमलती, और कह रहे हैं कि कभी जुमले के बाद भी आती हैं। जुमले के बाद आती है इबहाम को दूर करने के लिए। वही जो मैंने बताया था कि जो हमने नहुमिर में पढ़ा था, कभी जुमले की निस्बत में इबहाम होता है। जैसे ताब ज़ैदुन, ताब ज़ैदुन जुमला पूरा हो गया कि नहीं हो गया? फेल और फाइल मिलकर जुमला पूरा हो जाता है। जैद खुश हुआ, ये नहीं पता किस एतबार से खुश हुआ, तो इसमें इबहाम था। जैद की तरफ जो निस्बत थी उसमें इबहाम था, तो नफ्सन ने इबहाम को दूर कर दिया कि जैद नफ्स के एतबार से खुश हुआ, या जैद इल्म के एतबार से खुश हुआ, या जैद बाप बनने की वजह से खुश हुआ। बाप ज़ैद नफ्सन औ इल्मन औ अबन, बाप बन के इसलिए खुश हो गया। ठीक है जी भाई, 33 सफ़ात हो गए, 1/3 हो गया हमारी किताब का। कोई साथी ऐसा है
جس نے جو ریکارڈنگ روزانہ کی سنی ہو، اس نے شروع سے لے کے اب تک اور ڈاؤن لوڈ بھی کی ہو. چلے مولانا بلال صاحب ادھر ہی اڑ گئے. ان کو بلا کرو، ان کو ذرا کال کیجیے گا، کوئی ساتھی کال کر کے ان کو بلا لے تاکہ پڑھ کے فارغ ہو جائے. اور تو اور کون سا سبق ہوگا؟ مولانا ابراہیم صاحب کو ہوگا پھر اس کے بعد چھٹی. مولانا ابراہیم صاحب کا آخری گھنٹہ تو نہیں ہے کہیں؟ نہیں آخری نہیں ہے، سیکنڈ مولانا لاسٹ. صاحب سے پہ وہ. مولانا ناصر صاحب کا آخری ہے نا؟ جی 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 استاد. تو پھر اس کے بعد میٹنگ اینڈ کر دیجیے گا. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد جی ایک معنی بتا دیجیے، فیہ الخفض یا خفض، اس کا کیا معنی بتایا آپ نے؟ خفض کا معنی ہوتا ہے جھکنا، تو جو جر ہوتا ہے نا، کسرہ ہوتا ہے، وہ نیچے ہوتا ہے نا، نیچے، جی جی اس لیے اس کو کسرہ کو بھی یوں کہہ دیا جاتا ہے، جر کہہ دیا جاتا ہے. وفیہ الخفض، اور اس میں کسرہ آئے گا اکثر. ٹھیک ہے.
السلام علیکم ورحمۃ آواز آ رہی ہے بھائی ساتھیوں کو؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی، آ رہی ہے وعلیکم استاد جی۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد جی ابھی آئیے۔ وعلیکم ابھی السلام آواز آئی ہے؟ ورحمۃ اللہ۔ جی ابھی آئی۔ دیکھیے حدیث کا ترجمہ دیکھ لیجیے۔ عن نحمد و نصلی علی رسول الکریم عن ابی نجید عمران بن الحسین الخزاعی رضی اللہ تعالی عنہ ان امرأة من جہینة اتت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی حبلى من الزنا۔ حضرت ابو نجید عمران بن حسین خزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک ایک عورت قبیلہ رسول اللہ وہ آئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہی حبلہ من الزنا اور معاملہ تھی زنا، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو حدن، میں پہنچ چکی ہوں حد کو، مجھے حد لگا دی، فاقم ہو علیہ، آپ قائم کریں حد میرے اوپر، فدعا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولیہا، بلایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے ولی کو، فقال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسن الیہا، اس کے اوپر احسان کر، فاذا وضعت یعنی اپنے گھر پہ رکھ لے، فاذا وضعت فأتنی، جب پیدا ہو جائے فأتنی، پھر اس کو لے آنا میرے پاس، ففعل کے ولی کیا، فامر بها نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پر حکم دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے بارے میں، ثیابها، باندھ دیے گئے اس کے کپڑے اس پر، ثم امر بها، پھر حکم دیا اس کے بارے میں، فرجمت، اس کو رجم کر دیا گیا، ثم صلی علیہا، پھر نماز جنازہ، فقال له عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے تصلی علیہا یا رسول اللہ، آپ پڑھ رہے ہیں اس کی زنت، حالانکہ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توبتن، اگر تاکہ اس نے جو توبہ کی ہے، لو قسمت بین سبعین من اہل، تقسیم کر دی جائے اس کی توبہ سالوں میں سے، اللہ کافی ہو جائے، یعنی اس نے بہت بڑی کو اس توبہ اگر 70 آدمیوں پر تقسیم کر دیجیے تو 70 آدمی ہی بخش ان کی بھی، وَهَلْ وَجَدْتَ أَفْضَلَ لِنَفْسِهَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور کیا اس بہتر، کیا پایا تو نے اس سے بہتر نے کر دی اپنی جان اللہ راستے میں، وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعن انس بن مالک قال لو ان لابن آدم ذهب احب ولن يملأ ويتوب الله على ما، حضرت عبداللہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ابن آدم کے لیے ایک وادی ہوتی سونے کی، ان یکون لہ وادی، پسند کرتی کہ 2 وادیاں، یعنی ایک آدمی کے پاس 1000 ہو تو وہ کہتا ہے کہ میرے پاس 2 آدمی کے پاس لاکھ ہو، 1 کروڑ ہے تو کہتا ہے 2 کروڑ ہو، ایک وادی سونے کی ہے تو کہتے 2 ہونی چاہیے سونے کی، وَلَن يَمْلَأَ فَاهُ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں بھر سکتی اس کے منہ کو مگر مٹی، اور وَيَتُوبُ عَلَىٰ مَن تَابَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول کرتے ہیں اس آدمی کی جو توبہ کرتا
जी की आवाज आ रही है आप लोगों को? नहीं जी, काट रही है। आवाज आ रही है भाई? उस्ताद जी काट 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 के आ रही है। कट के आ रही है आवाज। जी जी, अब ठीक आ रही है अभी उस्ताद जी। अभी ठीक है। अच्छा, عن ابي هريره رضي الله صلى الله عليه وسلم قال يضحك الله سبحانه وتعالى الى رجلين يقتل احدهم الاخر يدخلان الجنه الله فيقتل على القاتل عنہ سے روایت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یضحک تعالی اللہ ہنس پڑتے ہیں، مسکرا دیتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی دو آدمی یقتلو احدہم الاخر کہ ایک آدمی ان میں سے قتل کر دیتا ہے ان سہارا دوسرے کو، یدخل جنت پھر دونوں جنت میں داخل ہو جاتے ہیں، یعنی قاتل اور مقتول دونوں میں داخل ہو جاتے ہیں۔ سبیل اللہ جو اللہ کے راستے میں جو لڑتا ہے آخر وہ شہید ہوتا ہے۔ ثم یتوب اللہ علی القاتل پھر توبہ اللہ قبول کر لیتے ہیں قاتل کی، فیسلم وہ مسلمان ہو جاتا ہے، پھر وہ شہید، یعنی قاتل پہلے کافر تھا قتل کر دے مسلمان کو تو پھر وہ جہاد کیا اس کے راستے میں شہید ہو گیا تو قاتل و مقتول دونوں جنت میں گئے۔ ان دونوں پر اللہ ہنس کرتے ہیں۔ باب الصبر، یہ حضرت یا ایک لمبی ایھا حدیث، القال تعالی، حضرت وہ جو ایک حدیث مبارکہ رہ گئی تھی آپ فرما رہے تھے وہ بعد میں پڑھیں گے، پچھلے باب کے اندر جو ختم، وہ ابھی وہ نہیں حدیث پڑھنی؟ بہت طویل، وقت مختصر ہے، دیکھ لیں کیا خیال ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی حضرت، کسی دن پڑھ لیں گے پھر جب کلاس شروع، یعنی آپ کا سبق شروع ہوگا اسی وقت شروع کر لیں گے۔ ہاں یہ ہے، اس میں یہ ہے کہ 3 صحابہ اکرام تھے جو غزوہ تبوک میں رہ گئے تھے، غزوہ تبوک میں نہ گئے، جی اس امید پر بھی ہمارے پاس سواریاں موجود ہیں، کوئی صحابہ کے پاس سواریاں نہیں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان جہاد پر تو فوراً چلے گئے۔ 3 صحابہ کرام تھے، انہوں نے ہم تھوڑا دیر سے چلے جائیں، گھوڑے دوڑائیں گے پہنچ جائیں گے، اس طریقے سے کرتے
ना पहुंच सके, फिर पहुंच जाए, घंटा देर कर ज़ोहर के बाद चले जाएंगे, असर बाद चले जाएंगे, इस तरह कर राम जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहुंच गए, ग़ज़वे तबूक में जंग लड़ी, जिहाद किया, और ये सहाबा ऐसे करते करते मदीना में ही रह गए। कुछ मुनाफिक थे, उन्होंने मदीना में ही रह गए। यकीन जो थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उज़र बयान दिया, झूठ बोल दिया, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको छोड़ दिया। आपने फरमाया ठीक है, तुम कह रहे हो तो तुम्हारा उज़र होगा कोई, हम तुम्हें छोड़ देते हैं। आपने छोड़ दिया। वो कहने लगे कि अगर हमने झूठ बोल दिया, नहीं गलत बयानी करके हम फला माजरत, हम घर वाले बीमार थे, बच्चे बीमार, ठीक है, माजरत करके झूठ बोल के हम जान छुड़ा लेते हैं, तो इन सोचा कि अपने महबूब को, और अगर हम सच वसल्लम नाराज हो जाएंगे कि हम जान तबूक में नहीं पहुंचे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हो जाएंगे, भी तुम क्यों नहीं आए भाई। तो इन्होंने सोचने के बाद जाके फिर कहा चलो हम सच ही बोल देते हैं। बाद में सके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान कर दिया कि कोई सहाबी इन किसी ने वो नहीं करनी, सहाबा इकराम सारे गुफ्तगू करना छोड़ दिया, बातें करना, सहाबा इकराम रहने लगे, खामोश होके आते, नमाज पढ़ जाते थे, फिर आते, नमाज पढ़ के, कोई बोलता ही नहीं था। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनके घर वालों को भी अलहदा कर दो, घर वाले भी इनके साथ न रहें, बीवी मुराद है, अपना बिस्तर अलग। ये सहाबा इकराम कहने लगे कि जमीन बहुत तंग गई है, यहाँ न रहें। कुछ दिनों के बाद हम बाहर जंगलों में गए, जाके रोते, वसी होने के बावजूद हमारे ऊपर रहते थे, तौबा करते थे। बिल आखिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वही नाजिल फरमा दी। अल्लाह ताला ने वअलत सलासिल्लज़ीना खुलिफू, कुरान पाक के अंदर ज़ाक़त अलैहिमुल अर्ज़ु मा रहबत अलैहिम अनफुसुहुम वज़न्नु अल्ला मल्जा मिनल्लाहि इल्ला इलैहि सुम्मा के तकरीबन अब में आता है तक वो ऐसे रहे, कोई गुफ्तगू नहीं करता था, कोई सलाम नहीं करता था, कोई बात नहीं, कोई। तो कहते थे साहबा इकराम हमारे ऊपर जमीन कुशाद हो चुकी थी। जब हमारी तौबा कबूल हुई, अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नाजिल फरमाई थी, फिर सारा सहाबा इकराम के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया उनमें कि जाओ उनको बुला के और उनके साथ सुलह कर दो। अल्लाह ने तौबा कबूल कर ली, चल रहा है ना तौबा, जो इंसान तौबा कबूल फरमा लेते हैं। ये है इन आज का खुलासा है। जी अल्लाह तबारक व तआला तौबा कबूल कर लेते हैं। तो बाज किताब है, ये तीन बोला था ना, ये तीन सहाबा में जाते थे, वो तो बोलते थे झूठ, झूठ बोलने से इंसान से बदबू पैदा होने से, उनके मजलिस में जाते थे तो वो झूठ बोलते थे, झूठ बोलने की वजह से मजलिस के अंदर बदबू पैदा हो जाती थी। अल्लाह ताला ने इनको एक असर दिया हुआ था, ये पता चल जाता था झूठ बदबू पैदा हो रही है। झूठ बोलने से फरिश्ते भी, इंसान झूठ बोलता है तो सहाबा इकराम तो सच बोलने में, झूठ बोलने में अस्सिद्क़ु युंजी वल किज़्बु युहलिक, हदीस पढ़ी होगी, सच निजात देता है, झूठ जो है में डाल देता है।
دیکھنے میں تو انسان وہ دیکھنے میں ظاہراً حقیقت میں چند دن گزرنے کے بعد وہی رسوا ہوتا ہوا نظر آتا ہے. جو جھوٹ جو سچ بولتا ہے ظاہراً ہلاکت میں جا رہا ہو لیکن کچھ دن گزرنے عزت والا بن جاتا ہے لوگوں کے ہاں عزت. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ہم سب کو توبہ کی بھی توفیق عطا فرمائے جس کا نور عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو پڑھنے کے بعد سمجھنے کے بعد عمل عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ آمین. وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسعود بھائی آپ کب تشریف لائے ہو؟ حافظ مسعود انور بھائی صاحب. مسعود بھائی یہ آواز نہیں آ رہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ ہاں جی، پڑھے عبارت کس کے نے آج تعریف بھائی نہیں ہے؟ کون پڑھے گا آج عبارت؟ کس کو زیادہ نیند آ رہی ہے وہ پڑھ لے عبارت۔ استاد جی میں پڑھ دیتا ہوں۔ ہاں جی پڑھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا يجوز للمحدث مس المصحف إلا یہ أن مسئلہ يأخذ پڑھ لیا، اس سے آگے والا مسئلہ ہے۔ فإذا انقطع دم الحیض۔ اچھا جی، اچھا ٹھیک۔ فإذا انقطع دم الحيض لأقل من 10 أيام لم يجز حتى تغتسل ويمضي عليها وقت صلاة كاملة وانقطع دمها 10 أيام لعشرة أيام 10 أيام جاز استاذ جازا، یہ جائز کی اسم نہیں ہے، جازا یجوز۔ جاز قبل الغسل اچھا جی، والطهر إذا تخلل بين الدمين في مدة الخير وهو قدام الجاري وأقل۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اچھا جی، بہت بہت شکریہ، آپ نے اتنا ہی پڑھ لیا۔ فإذا انقطع دم الحیض، اگر بند ہو گیا دم الحیض حیض کا خون، لأقل من 10 ایام 10 دن سے کم میں، تو فرماتے ہیں کہ خون بند ہونے کے فوری بعد مرد کے لیے اس عورت سے وطی کرنے کی اجازت نہیں ہے، حتی تغتسل، جب تک وہ غسل نہ کر لے۔ اگر وہ غسل خون بند ہونے کے بعد غسل کرے گی تو ہی مرد کو وطی کرنے کی اجازت ہے، اگر غسل نہیں کیا تو پھر اس صورت میں او یمضی علیہا وقت صلاۃ کاملۃ، ایک نماز کا وقت گزر جائے اس عورت کا خون بند ہوئے ہوئے کو، تو پھر اس مرد کے لیے وطی کرنے کی اجازت ہے بغیر غسل کے بھی، لیکن فوراً نہیں۔ ایک نماز کا وقت گزر جائے، کاملۃ، کامل نماز کا وقت، آدھی نماز کا وقت نہیں، کامل نماز کا وقت۔ ایسا نہیں ہے کہ 10 بجے دن کو خون بند ہوا تو ظہر کے وقت وہ وطی کرنے نہیں، اور کامل نماز کا وقت نہیں گزرا، تو کامل نماز کا وقت گزرنا ضروری ہے۔ تو ظہر کی نماز کے وقت خون بند ہوا تو عصر کی نماز کے وقت جو ہے وہ وطی کر سکتا ہے، یعنی کہ ایک کامل نماز کا وقت گزرنا ضروری ہے۔ وَإِنِ انْقَطَعَ دَمُهَا لِعَشَرَةِ أَيَّامٍ، اور اگر بند ہو گیا اس کا خون لعشرۃ ایام 10 دنوں میں، پہلا مسئلہ جو تھا وہ 10 دنوں سے کم میں، اور یہ مسئلہ ہے پورے 10 دن اس عورت کو حیض کا خون آیا، اور آپ نے کل پڑھ لیا تھا کہ حیض کی زیادہ سے زیادہ میکسیمم مدت جو ہے وہ 10 دن ہے۔ اب پورے 10 دن کے بعد اس کا خون بند ہوا، 10ویں دن اس کا خون بند ہوا، تو فرماتے ہیں جازا وطیھا قبل الغسل، اب جو ہے غسل سے پہلے، ایک نماز کا وقت گزرنے سے پہلے اس عورت سے وطی کر سکتا ہے اگر 10 دن میں خون بند ہوا، لیکن اگر 10 دن سے پہلے کسی بھی دن بند ہوگا، چوتھے دن بند ہو گیا، 5ویں دن، 6ٹھے دن، 7ویں، 8ویں، 9ویں دن بند ہو گیا، تو اب جو ہے غسل کرنا ضروری ہے۔ اچھا جی، وَالطُّہْرُ اِذَا
تخلل بین الدمین فی مدت الحیض فہو کالدم الجاری واقل الطہر 15 یوما ولا غایۃ لاکثرہ۔ اب یہاں سے طہر کو بیان فرما رہے ہیں۔ طہر کسے کہتے ہیں؟ طہر جو ہے اس زمانے کی طہر کی تعریف انہوں نے خود لکھ دی ہے، تو مجھے تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو ترجمہ دیکھ لیں، یہ طہر کی تعریف انہوں نے خود لکھی ہوئی ہے۔ طہر اسے کہتے ہیں اذا تخلل بین الدمین، جو تخلل واقع ہو، بین دمین، یہ دمین تسنیہ کا صیغہ ہے، دمن خون کو بولتے ہیں، دمین دو خونوں کو بولتے ہیں، دو خونوں کے درمیان، فی مدت الحیض، حیض کی مدت میں، فہو کالدم الجاری، اور وہ جاری خون کی طرح ہے۔ یہ اس کی تعریف لکھی ہے، دو خون کے درمیان، دو خونوں کے درمیان کا جو زمانہ ہے وہ طہر کا زمانہ ہے، یعنی ایک حیض آ گیا، اب حیض آنے کے بعد جو زمانہ ہے وہ طہر کا زمانہ شروع ہو گیا، اگلے حیض آنے سے پہلے پہلے، اگلے حیض اور پچھلے حیض کے درمیان کا جو زمانہ ہے یہ طہر کا زمانہ ہے۔ اور فرماتے ہیں طہر کی کم سے کم مقدار کتنی ہے؟ جیسے آپ نے حیض کی کم سے کم مقدار پڑھ لی، 3 دن ہے، اب ایک عورت کو آسان الفاظ میں سمجھے، ایک عورت کو حیض جب بند ہو گیا، حیض آیا تھا، اب وہ حیض بند ہو گیا، اب دوبارہ حیض کتنی دیر بعد آ سکتا ہے، یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں۔ اب دوبارہ حیض جو ہے ہمارے ہاں تو ہم نے تو سوچا ہوتا ہے پورا مہینے بعد ہی آئے گا، حالانکہ یہ تو عموماً ہوتا ہے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے، مہینے سے پہلے بھی آ سکتا ہے۔ پھر دوسرا حیض جو ہے وہ پورے مہینے بعد نہیں آتا، بعض لوگ جو ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھئی ابھی تو حیض کا خون بند ہوا تھا، ابھی 15 دن بعد پھر خون آ گیا، یہ کون سا خون ہے؟ تو اس لیے فرما رہے ہیں کہ طہر کی کم سے کم مقدار، وَأَقَلُّ الطُّہْرِ، طہر کی کم سے کم مقدار 15 یوماً 15 دن ہے، یعنی جب ایک عورت کو ایک دفعہ مینسز بند ہو گئے، اب اگلے مینسز جو ہے وہ 15 دن بعد اس کو آ سکتے ہیں، مہینے بعد آنا ضروری نہیں ہے، 15 دن بھی 15 دن بعد بھی آ سکتے ہیں، 16 دن بعد بھی آ سکتے ہیں، 17 دن، 18 دن، 19 دن، 20 دن، 21، 22، 23 مہینہ، اور بسا اوقات مہینے سے بھی لیٹ ہو جاتا ہے۔ یہی بیان فرمایا ہے کہ طہر کی زیادہ سے زیادہ مدت کی کوئی متعین نہیں ہے، طہر کی زیادہ سے زیادہ مدت جو ہے ولا غایۃ لاکثرہ، اس کی زیادہ سے زیادہ مدت کوئی نہیں ہے، بسا اوقات 9 مہینے، جب بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے اب اس وقت ایک حیض اور دوسرے حیض کے درمیان 9 مہینے، 10 مہینے، 11 مہینے کا بھی فاصلہ آ جاتا ہے، یہ 9 مہینے 10 مہینے طہر کے مہینے ہی ہے نا، یہ طہر کے مہینے میں آدمی اپنی بیوی سے وطی کر سکتا ہے، اب یہ 9 مہینے جو بچہ پیٹ میں ہے، جو اس کو مینسز رکے ہوئے ہیں، اب یہ 9 مہینے یہ طہر کے 9 مہینے ہیں، اور بسا اوقات 9 مہینے سے بھی اوپر چلا جاتا ہے، 10 مہینے، 11 مہینے، 12 مہینے، 13 مہینے، تو اس لیے زیادہ سے زیادہ کوئی مقدار نہیں ہے، کوئی آدمی زیادہ سے زیادہ کتنی مقدار ہے کوئی مقدار بیان نہیں فرمائی۔ ہاں جی سمجھ آ گیا؟ جی ہاں جی استاد جی، یہ بچے کے علاوہ بھی مطلب مدت بڑھ سکتی ہے، اگر بچے کی وجہ سے نہیں رکے ہوئے تو اس کے علاوہ بھی مدت بڑھ سکتی ہے اگر بچے اس کے علاوہ ساری زندگی بھی رک سکتے ہیں عورت کے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، بیماری کی وجہ سے رکتا ہے نا، بیماری ہوتی ہے عورت کو، بچے کے علاوہ ایسی عورتیں بھی ہیں، قرآن نے بیان کیا ہے، ایسی عورتیں عائشہ جو حیض سے مایوس ہو چکی ہیں، اب ان کی عدت قرآن نے بیان کی، ایسی عورتیں جن کو حیض آتا ہی نہیں ہے، وہ حیض سے مایوس ہو چکی ہیں، اب بیماری کی وجہ سے رک سکتے ہیں نا، حیض جو ہے بیماری کی وجہ سے ساری زندگی عورت کو نہ آئے مینسز، ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ بیماری ہے، یا بڑھاپے کی وجہ سے ہوتا ہے کہ عورت جو ہے وہ زیادہ بوڑھی ہو جائے تو پھر وہ حیض سے مایوس ہو جاتی ہے، 50-60 سال اس کی عمر ہو گئی ہے، اب جو ہے اس کو حیض نہیں آتا، یا پھر اس کے علاوہ جو ہے بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے، اس کا علاج کروائے۔ اچھا جی، پھر آگے فرما رہے ہیں ودم الاستحاضہ، استحاضہ کا خون، آپ نے پیچھے حیض کا خون پڑھ لیا تھا، اب حیض کے مقابلے میں ایک استحاضہ ہوتا ہے، ایک حیض ہوتا ہے، ایک استحاضہ ہوتا ہے، حیض کسے کہتے ہیں اور استحاضہ کسے کہتے ہیں؟
हैज की तारीफ आपने पढ़ ली कि औरत को 3 दिन से ज्यादा खून आए तो वो हैज का खून है। अच्छा, इसमें एक बात मैं और बता दूं, मजे की बात बता दूं, हैज के खून का कैसे पता चलेगा? 3 दिन के अंदर तो आपको पता ही नहीं ना चल सकता, क्योंकि हैज की कम से कम मुद्दत जो है वो 3 दिन है, ज्यादा से ज्यादा जो है वो 10 दिन है। अब एक औरत ने खून देखा, आपको कैसे पता चलेगा ये हैज का खून? पता ही नहीं चल सकता। 3 दिन बाद पता चलेगा कि ये हैज का खून था। 3 दिन से पहले आपको कैसे पता चलेगा कि ये 3 दिन तक खून जारी रहेगा? हो सकता है उसने खून देखा और 2 घंटे बाद बंद हो गया। अब ये हैज का खून नहीं है, ये इस्तिहाजा का खून है। हैज का खून का 3 दिन उस औरत को खून आता रहा, तो 3 दिन बाद जो है, वैसे तो पता चल जाता है, रूटीन होती है ना औरत की, हर महीने इसको जो नहीं आना है, तो इसलिए वो तो पता होता है। लेकिन बसा औकात आदत आदत जो है वो तब्दील हो जाती है। बसा औकात 15 दिन बाद ही खून आ जाता है। अब 15 दिन बाद खून आ गया, अब आप ये नहीं कह सकते कि ये हैज का खून है। हाँ, अगर वो 3 दिन तक मुसलसल जारी रहा तो फिर वो हैज का खून है। अच्छा जी, बहरहाल ये तो मैंने वैसे बीच में आपको बात बता दी। अब इस्तिहादा के खून की बात फरमा रहे हैं कि वदमुल इस्तिहादती, इस्तिहादा का खून क्या है? हुआ मा तराहुल मरअतु अक़ल्ल मिन सलासति अय्यामिन, वही खून मैंने आपको बता दिया जो औरत ने खून देखा लेकिन 3 दिन से कम देखा। 1 दिन खून आ गया या 2 दिन आ गया या तीसरा दिन पूरा नहीं, 3 दिन से कम कम जो है उसने, तो ये खून जो है ये हैज का खून नहीं है, ये इस्तिहादा का खून है। इसी तरह एक औरत जो है उसको खून आ गया, अब 10 दिन बाद भी वो खून बंद नहीं हुआ। आपने पढ़ लिया है कि हैज की ज्यादा से ज्यादा मुद्दत 10 दिन है। अब बाद औरतें ऐसी भी होती हैं, उनको खून अगर आ जाए तो वो 10 दिन बाद भी जारी रहता है, 10 दिन बाद भी वो खून बंद नहीं होता। अब आप परेशान हो जाएंगे कि भाई साजी ने तो पढ़ाया था हैज के खून की मिकदार ज्यादा से ज्यादा 10 दिन है, अब ये तो खून अभी तक बंद नहीं हुआ, तो ये तो हैज नहीं। तो ये खून जो है वो 10 दिन ही है, 10 दिन से जो ज्यादा है वो हैज नहीं है, वो इस्तिहाजा का खून है। 10 दिन से ज्यादा खून आए आ सकता है, 15 दिन भी आ सकता है, 20 दिन भी मुसलसल खून आ सकता है, 12 दिन भी आ सकता है। अब 10 दिन तो हैज का खून था, हैज के खून में ना आपने उससे वती करनी है, बस बाकी जो आपने कल मसले पढ़ लिए थे उसके मुतालिक वो सारे खाना खा सकते हैं, उसके साथ बैठ सकते हैं, पी सकते हैं, उसके साथ प्यार मोहब्बत की बातें कर सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं, लेकिन वती नहीं कर सकते। अब जो इस्तिहाजा का खून है उसकी तारीफ जो है वो उसके अंदर क्या हुक्म है, वती कर सकते हैं नहीं कर सकते, औरत ने नमाज पढ़नी है या नहीं पढ़नी, उसका क्या मसाइल है वो इंशाल्लाह आगे बयान फरमा रहे हैं। बहरहाल 10 दिन से जो ज्यादा है ये फरमाते हैं कि ये इस्तिहाजा का खून है। फ़हुक्मुहु, अब इसका हुक्म क्या है? इस्तिहाजा का खून का हुक्म क्या है? अगर औरत को 3 दिन से कम खून आ गया या 10 दिन से ज्यादा खून आ गया तो इसका हुक्म क्या है? फरमाते हैं इसका हुक्म हुक्मुर रुआफी, इसका हुक्म जो है ये नक्सीर, रुआफ कहते हैं नक्सीर को, जैसे आदमी के नाक के अंदर से खून निकलना शुरू हो जाता है, नक्सीर फूट जाती है। अब फरमाते हैं कि ये औरत को 10 दिन से जो ज्यादा खून आया है या 3 दिन से कम खून आया है, इसका हुक्म नक्सीर का हुक्म है। जैसे मर्दों को भी नाक से खून आ जाता है, तो अब उस नाक से खून आने की वजह से मर्द का रोजा टूट जाता है? नहीं टूटता, रोजा जारी रहता है। मर्द के नाक से खून निकल आया तो अब उससे उसकी नमाज माफ हो जाती है? नहीं माफ होती, नमाज पढ़ेगा वो। इसी तरह ये औरत भी जो है नमाज भी पढ़ेगी, रोजा भी रखेगी, सारे काम करेगी। यही फरमा रहे हैं फहुक्मुहु रुआफु, इसका हुक्म नक्सीर का हुक्म है। ला यमनउ सलाता, नहीं मना करता इसको नमाज से, वला सौमा, न सोम से, वला वत या न वती से। किसी को नाक में खून आ जाए आम हालत में, रमजान में नहीं, तो अब क्या वो मर्द ये कहेगा कि मैंने वती नहीं करनी? नहीं, वती कर सकता है। तो इसी तरह इस्तिहाजा के अंदर आदमी अपनी बीवी से वती कर सकता है। ये मसला इन्होंने बयान फरमा जी, दिया। हाँ जी, उस्ताद जी इसमें आपने बताया कि इस्तिहाजा में 2 चीजें हैं, एक तो 3 दिन से कम हो और एक 10 दिन से ज्यादा हो। हाँ जी, तो हाँ जी। उस्ताद जी अब आपने अब जैसे शुरू वाले दिन है, अब 2 दिन गुजरे हैं, तो अब 2 दिन में तो नहीं पता चलेगा कि ये हैज वाला है या इस्तिहाजा वाला है, तो ये जो शुरू वाले हैं इसमें फिर नमाज फिर हाँ इस्तिहाजा जी, में हाँ भी जी। होगी? पहले 2 दिन में भी नमाज पढ़ी जाएगी, हालांकि वो कंफर्म है कि हो सकता है ये हैज का ही हो। वो-
हाँ वही तो मैंने इसलिए तो आपको पहले वो मसला बता दिया था कि 2-3 दिन के अंदर ये पता चल, ये मैंने पहले इसलिए बता दिया था कि ये आपको पता ही नहीं चल सकता कि ये इस्तिहाज़ा का है या हैज़ का है। वो तो आदत और रूटीन के मुताबिक औरत को पता ही होता है, तारीख के एतबार से पता ही होता है कि ये जो है वो हैज़ का खून है। और तोहर की मिकदार आपने पढ़ ली 15 दिन है, अगर 15 दिन से कम में खून आ जाता है, मिसाल के तौर पे यकम तारीख को औरत के मेंसेस बंद हुए, अब अगर 10 तारीख को दोबारा खून आ गया, तो अब तो वो पहले दिन ही पता चल जाएगा कि ये हैज़ का खून नहीं है, क्योंकि आपने पढ़ लिया तोहर का ज़माना जो है वो कम से कम 15 दिन है। 15 दिन के अंदर अगर दोबारा खून आ गया, तो ये पक्की बात है ये इस्तिहाज़ा का खून है, ये हैज़ का खून नहीं है, ये निशानी बता दी थी इन्होंने पहले ही। अगर 15 दिन के बाद उसको खून आता है, फिर वो इस्तिहाज़े का खून नहीं है, फिर वो हैज़ का खून भी हो सकता है, इस्तिहाज़े का खून भी होता है, फिर उसमें ये कन्फ्यूज़न थोड़ी-सी होगी, हाँ लेकिन उसमें आपने पढ़ लिया कि उसमें नमाज़ भी गालिब गुमान तो हैज़ का ही होता है, उस वक़्त तो नहीं पढ़नी, लेकिन अगर बंद हो गया, 2 दिन में, 1 दिन में, 1 नमाज़ के वक़्त में बंद हो गया और फिर दोबारा आ गया, कोई इस तरह का मसला हुआ, तो फिर उसमें नमाज़ भी पढ़ेगी, रोज़ा भी रखेगी। ठीक है उस्ताद जी। मर्द उससे वती भी कर सकता है, ये तीनों काम कर सकता है। अच्छा जी। وإذا زاد الدم على العشرة وللمرأة عادة معروفة ردت إلى أيام عادتها وما زاد على ذلك فهو استحاضة. अच्छा, अब ये मसला वही जो आपने कर लिया, जो उसी की एक और शिक है। फरमाते हैं कि औरत को मेंसेस आते थे 8 दिन, मिसाल दे रहे हैं, औरत को रूटीन थी, मेंसेस 8 दिन आते थे। अब जो है इस मरतबा उसके जो है 10 दिन से ऊपर मेंसेस आ गए, 12 दिन मेंसेस आ गए। अब इन 12 दिनों में हम क्या एतबार करेंगे, कितने दिन हैज़ के हैं और कितने दिन जो है वो इस्तिहाज़े के हैं। अब हम ये नहीं कहेंगे कि 10 दिन हैज़ के हैं और 2 दिन इस्तिहाज़े के हैं, बल्कि उसकी रूटीन जो है वो पक्की थी 8 दिन की, तो अब इसका हैज़ 8 दिन का ही है और 4 दिन जो ऊपर ज़्यादा खून आया है वो इस्तिहाज़े का है। अगर तो आदत थी उसकी पक्की, अगर आदत नहीं थी, अच्छा, व इन इब्तदाअत मअल बुलूगी, अगर इब्तिदा बुलूगत की इब्तिदा से पहला है, इसका पहली मर्तबा बालिग हुई थी, तो फरमाते हैं कि मुस्तहादतन फहैदुहा अशरत अय्यामिन, तो फरमाते हैं अब उसके 10 दिन जो है वो हैज़ है, कुल्लु शहरिन, हर महीने में, और बाकी जो ऊपर ज़्यादा खून का आना है वो इस्तिहाज़े का है। हाँ जी, समझ आ गई? जी अच्छा जी, चलें आगे। वल मुस्तहादतु, और मुस्तहादा, हाँ जी, डॉक्टर साहब जो है वो तशरीफ ला चुके हैं। आज इबारत की किसकी बारी थी? डॉक्टर साहब ने किसी की जिम्मेदारी लगाई थी इबारत की आज? ये हजरत लगी हुई थी जिम्मेदारी साथ में। अच्छा, माशाल्लाह। चलो जी, हाँ जी, वो पढ़ तो लेते आप ही इबारत पढ़ रहे, आप ही इबारत पढ़ रहे थे, मैं तो सुन रहा था, तो वैसे ही नहीं, डिस्कनेक्ट मैंने हुआ तो था, इस मैं तो मसले की वैसे पढ़ी है, सुन। पिछले मसले की मैंने पढ़वाई है। अच्छा हाँ जी, अच्छा पिछले अच्छा मसले अच्छा, की भाई ने पढ़ी है। हाँ जी, माशाल्लाह। अख्तर आलम भाई ने पढ़ना था, अख्तर आलम भाई ने। हाँ जी, अख्तर आलम भाई पढ़ेंगे आगे भी। अच्छा, मुझे लग रहा है कि मुझे पढ़नी पड़ेगी। वल अमानुल्लाह भाई। मुस्तहादतु व मन बिही अमानुल्लाह भाई पढ़ने लगे हैं। चले जी, पढ़े भी अमानुल्लाह भाई। بسم الله الرحمن الرحيم. المرأة عادة معروفة ردت إلى أيام عادتها وما زاد على ذلك فهو استحاذة. ये तो पढ़ लिया है وإن मसला, ابتدأ इससे आगे वल मुस्तहादतु व मन बिही तलसुल बौली। والمستحاضة ومن به سلس البول والرعاف الدم. पेज
ہاں جی. اچھا یہ مسئلہ جو ہے استاد جی پیج آگے کریں. پیج کس کے پاس اشتہار ہے وہ کرے آگے, میرے پاس تو اشتہار نہیں ہے. مان لو بھائی پیج آگے ہی ہے, آگے کر انوش دیا. بھائی آپ پیج آگے کرو. جی جی آگے بھی کر دیا میں, ہو اسی گیا وقت کر دیا تھا. ہو گیا آگے. اچھا جی وقت تھوڑا سا رہ گیا ہے, چلو آپ اس کو مسئلے کو دیکھ لیں. والمستحاضہ تو مستحاضہ کی تعریف پڑھ لی, اب اس کے حکم کو بیان فرما رہے ہیں کہ اب اس نے نماز کیسے پڑھنی ہے اس کے متعلق جو ہے وہ بیان فرما رہے ہیں. والمستحاضہ تو مستحاضہ عورت نمبر 1. نمبر 2 ومن به سلس البول, اور وہ مرد جس کو پیشاب کے قطرے آتے ہوں, جیسا کہ آج کل اکثر لوگ جو ہے وہ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں پیشاب کے قطروں کے متعلق جو ہے اکثر لوگوں کو جو ہے وہ پیشاب کے قطروں کی بیماری ہے. اسی طرح جو ہے تیسرا وہ جس کو فرما رہے ہیں کہ رعاف الدائم, جس کو ایسی نقصیر جو دائمی نقصیر ہے, اس کے ناک سے یا اس کے دانتوں سے ہر وقت جو ہے وہ خون بہتا ہے. والجرح الذی, اور ایسا زخم جو لا یرقع, نہیں بھر رہا, ایسا زخم جو مستقل زخم ہے جو بھر نہیں رہا. اس میں سے مثال کے طور پر بعض زخم ایسے ہوتے ہیں اس میں سے مستقل خون نکلتا ہی رہتا ہے, یا خون نہ ہو بلکہ پیپ ہو یا کوئی اس طرح کی چیز ہو, وہ مرد صاف کرے پھر نکل آئے, صاف کرے پھر نکل آئے, صاف کرے پھر نکل آئے, تو اس طرح مستقل جو ہے وہ اس کو یعنی کہ بھر نہیں رہا. تو اب ان کے بارے میں کیا حکم ہے, یہ نماز کیسے پڑھیں گے؟ نماز پڑھیں گے تو خون تو ان کا بند نہیں ہو رہا, پیشاب کے قطرے بھی ہیں, پیشاب کر کے آئے ہیں, اب ان کے قطرے بھی ہیں, مستحاضہ ہے, اب اس کا خون بھی بند نہیں ہو رہا, اس کا خون بھی چل رہا ہے, اور آپ نے پڑھ لیا ہے کہ یہ خون جو ہے یہ ناقض وضو ہے, اگر خون نکل آیا تو یہ وضو کو توڑ دیتا ہے خون کا نکلنا. اب یہ عورت مجبور ہے, اس کا مستقل جو ہے وہ خون بہ رہا ہے, یا یہ مرد مجبور ہے, اس کی نقصیر مستقل بہ رہی ہے, یہ وضو کرتا ہے پھر خون نکلتا ہے, وضو کرتا ہے پھر خون نکل آتا ہے. ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ لوگ جو ہے یتوضؤون, وضو کریں, لوقت کل صلاۃ, ہر نماز کے لیے, یصلون بذالک الوضوء فی الوقت, اور نماز پڑھیں اس وضو کے ساتھ فی الوقت, اسی وقت میں, ما شاء من الفرائض والنوافل, فرضوں میں اور نفلوں میں سے جتنے چاہیں. یعنی کہ نماز کا وقت ہے, ظہر کی نماز کا وقت تھا, اب ظہر کی نماز کے وقت وضو کر کے اب یہ فرض نماز بھی پڑھ لے, سنتے بھی پڑھ لے, نفل بھی پڑھ لے, عصر تک یہ جتنی مرضی نمازیں پڑھ لے. یعنی کہ ہر نماز کے وقت اس کو اب تازہ وضو کرنا پڑے گا, ہر نماز کے لیے یہ تازہ وضو کرے گا, اور ایک وضو کر کے اس وقت کے اندر جتنی مرضی نمازیں پڑھ لے, چاہے فرض پڑھے چاہے نفل پڑھے چاہے جو ہے اس میں جتنی مرضی نمازیں پڑھے. فَإِذَا خَرَجَ امام کے لیے بھی یہی الْوَقْتُ, حکم ہے, نماز کا وقت نکل جائے. کس کے لیے؟ امام کے لیے. ہاں جی امام کے لیے, اگر کوئی اور امام نہیں ہے, یہ امام یہی ہے, تو پھر تو اگر کوئی اس طرح کی مجبوری ہے تو پھر تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ یہ اس نماز کے اس وضو کے ساتھ جو ہے وہ جتنی مرضی اس وقت کے اندر جو ہے وہ نماز پڑھ لے, پڑھا لے. اچھا جی, جب وقت نکل جائے گا تو باطل وضوءہم, ان کا وضو جو ہے وہ باطل ہو جائے گا. وکان علیہم استئناف الوضوء للصلاۃ الاخری, اور فرما رہے ہیں کہ اب وکانا لازم ہو جائے گا علیہم, ان کے لیے نیا وضو کرنا, لصلاۃ اخری, دوسری نماز کے لیے. اب دوسری نماز کے لیے جو ہے یہ نیا وضو کریں گے, ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں گے. ہاں جی سمجھ آ گئی مسئلے کی. جی استاد جی. چلیں جی اس کا تکرار کر لیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا لاہور پہنچ گئے ہیں جی. اللہ. مسعود انور بھائی بول نہیں رہے. چھوڑ نہیں رہے. اقبال بھائی آپ کی آواز کٹ رہی ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ حافظ مسعود انور بھائی کہیں چھوڑ نہیں رہے. جی ساتھیوں نے تکرار کرنی ہے کلاس اینڈ کرنی ہے. انوش بھائی جی فہد بھائی حکم. مولانا ناصر صاحب نہیں آئیں گے؟ یہ مولانا جی ناصر صاحب کے بارے میں پتہ کرنا تھا کہ ان کا پتہ چل رہے کب تک وہ چھٹیوں پر ہے کہ نہیں. یہ تو نہیں پتا کب تک چھٹی پر ہیں. اتنا پتا چلا ہے کہ آج نہیں پڑھائیں گے. ٹھیک ہے بس پھر ہو سکے پیر سے انشاءاللہ تعالیٰ وہ کر دیں. جی ہو سکتا ہے پیر سے شروع ہو. بہت شکریہ جی بہت شکریہ. ٹھیک ہے انوش بھائی میٹنگ آف کرنا. جی ٹھیک. چلو بھائی. شکر ہے سارنزی بھائی بھی بولے. کیا حال ہے سارنزی بھائی؟ انوش بھائی ہم کو آپ کو سنتے رہتے ہیں بھائی آپ لوگ. کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ٹھاک ہے. ٹھیک ٹھاک شکر ہے اللہ کا زبردست. آج وہ نہیں آئے گا مولانا ناصر صاحب؟ جی نہیں وہ نہیں آئیں گے. وہ تقریباً آج تیسرا دن ہے وہ سبق نہیں پڑھ رہا. ہاں تیسرا دن ہے. جی 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 صحیح ہے. میں سن رہا ہوں یہ صحیح. چلو اللہ خیر کرے. وہ اس کو کوئی کام ہوئے گا. تو یہ پہلے 2 کلاس سے ہو گئی تھی کہ نہیں؟ آج میں لیٹ سے آیا تھا. جی یہ تقریباً 3 کلاسیں ہوئی ہیں. مولانا بلال صاحب تھوڑا سا نیٹ مسئلہ کر رہا تھا. آواز کٹ کٹ کے آ رہی تھی. باقی تقریباً 3 ہاں کلاسیں ہاں ہوئی. ہاں اس کا تو پتہ نہیں کون سا موبائل کا مسئلہ ہے یا پھر نیٹ ورک کا مسئلہ ہے. وہ نہیں آ رہا ہے. وہ بہت اہم کلاس ہے نا. جی شاید ان کا نیٹ کا مسئلہ ہے. نیٹ کا مسئلہ ہے. صحیح. چلو اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. اور آپ ٹھیک ہو؟ جی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. صحیح زبردست. آج آپ پڑھ رہے تھے نا یہ فقہ کی کلاس میں آپ پڑھ رہے تھے؟ جی تھوڑا سا پڑھا میں نے. ہاں 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 صحیح زبردست. وہ ہمارے پاس اصل میں کتابیں کوئی نہیں ہے. وہ آرڈر تو کیے ہے لیکن پہنچے نہیں ہے ابھی تک. اللہ کا شکر تو ہے میری آج پہنچ گئی ہیں. آپ کی کتابیں پہنچ گئی؟ جی وہ پچھلے مہینے کی اٹکی ہوئی تھی. وہ ساتھی جن سے منگوائی تھی وہ آ نہیں تھے رہے. پہلے ان کی ماموں کی طبیعت خراب ہو گئی. 15 دن وہ لیٹ ہو گئے. پھر اس کے بعد جب طبیعت ٹھیک ہوئی ان کی تو وہ جلسہ ہوا تھا اسلام آباد میں. تو وہ روڈ سارے بند تھے تو اس کی وجہ سے پھر 15 دن لیٹ ہو گئی اور فائنلی آج پہنچ گئی. آج میں لے کے آیا ہوں. فائنلی پہنچ گئے. اچھا 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 صحیح. جی جی چلو صحیح ہے. ہمارے بھی تقریباً عید کے نکلے ہوئے ہیں. ابھی پہلے عید سے پہلے انہوں نے بھیجے تھے تو وہ پوسٹ واپس کیا تھا وہ کوئی سی وجہ سے. یہ تو اب پوسٹ والا سسٹم تھوڑا سلو ہے. اگر کسی نہیں سے وہ پہلے 2 مرتبہ اس نے بھیجے تھے مفتی صاحب نے. تو ہوں، وہ 4 ہفتے میں پہنچ گئے تھے ٹھیک ٹھاک. لیکن اس اچھا مرتبہ اچھا. اس کے ساتھ ایک بیڈ بھی ہے. نہیں وہ جو سوئے پوسا ہوتا ہے جو سلیپنگ بیڈ ہوتا ہے. ہاں 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 ہاں. وہ حیدر راحیل بھائی کا ہے. اچھا اور میری اچھا. کتابیں ہیں عادل بھائی کی ہیں. تو وہ سب ملا کے کافی سارے ہیں نا.
वो बड़ा 13-14 किलो का बन जाता है वो, इस वजह से मेरे ख्याल से कोई मसला उसका है, तो हो सकता है आज कल में मिल जाए। सही, चलो ठीक है सारंग जी भाई, फिर चलो सही है, इंशाल्लाह। फिर मीटिंग ऑफ करना और सारे दोस्तों को सलाम भाई। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वरहमतुल्लाह। वबरकातुहू। फहद